رسگا کربلا کربلا قصیدہ رسگا کربلا کربلا ہماری رسگا کربلا کربلا قصیدہ رسگا کربلا ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب الصلوات ارباب اعزاء شہادت سے امام سجاد امام زین العابدین سید السائلین علیہ السلام کے سلسلے میں فرش عزا بچھایا گیا ہے اور چاہتے ہیں کہ فرش عزا بچھا کر مودت اہل بیت کا حق ادا کر سکیں اور اس کے لیے سورہ صافات کی 6 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ کہ ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے زینت دی ہے اور در حقیقت آج جو میرا موضوع ہے وہ دنیا کی زینت اور مومن کی زینت اور ان دونوں میں جو بنیادی فرق ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے سامنے بیان کر سکیں کہ دنیا کی زینت کیا ہے، زینت کیا ہوتی ہے، کتنی قسم کی ہوتی ہے اور مومن کی حقیقی زینت کیا ہے کہ جسے اپنانے کا حکم دیا ہے۔ آپ کی توجہ کا طالب رقم بھی کہ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ اگر قرآن کریم میں خود سب سے پہلے خود لفظ زینت پہ گفتگو کی جائے، زینت اس آرائش کو کہا جاتا ہے جو وقتی طور پر انسان کے ظاہر یا باطن پر عارض ہو کر اس کے ظاہر اور باطن کو خوبصورت بنائے، اس کے ظاہر اور باطن پر۔ اب جب یہ ظاہر و باطن آ گیا تو پھر واضح ہو جائے گا کہ ایک ظاہری زینت ہوتی ہے اور ایک باطنی زینت ہوتی ہے، ایک صوری زینت ہوتی ہے، ایک حقیقی زینت ہوتی ہے، ایک لفظی اور ظاہری زینت ہوتی ہے، ایک معنی اور مفہوم کی زینت ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں پر ارشاد رب العزت ہے اور اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو لفظ زینت سے متعلق دسیوں قسم کی احادیث مل جائیں گی اور مختلف
شکلوں میں ملیں گی، کہیں فعل کی صورت میں، کہیں مصدر کی صورت میں، کہیں زینت کے نام سے ہے، کہیں زینہ کے نام سے ہے، کہیں زینہ کے نام سے ہے، مختلف حوالوں سے آپ کو یہ ملے گا، لیکن ان میں زیادہ تر جو مفہوم ہے اگر وہ انسانوں کی طرف ہے تو اس میں جو ہے مثبت و منفی دونوں زینتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چونکہ میرا مقصد اس مومن کی زینت کو بیان کرنا ہے، لہذا اس کے لیے چاہتا ہوں ایک مقدمہ بناؤں تاکہ وہ ہماری گفتگو کو سمجھنے کے لیے معاون ثابت ہو سکے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور جیسے کہ نام سے معروف ہے کہ سید الساجدین زین العابدین، ہمارا موضوع بھی کیا ہے؟ زینت ہے۔ امام سجاد کا لقب کیا ہے؟ زین العابدین، یعنی عابدوں کی کوئی زینت ہو سکتی ہے اسے سید سجاد کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ابھی جو بچہ شعر پڑھ رہا تھا بہت اچھا شعر پڑھ رہا تھا، ادائیگی بہت اچھی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا شاعر کون تھا۔ اس میں ایک شعر جو تھا وہ مفہوماً جو ہے وہ مناسب نہیں تھا، جس کو میں نے یہاں پر نوٹ کیا ہے کہ یزید کے نام کو گالی بنا کے دم لے گا، یزید کے نام کو گالی بنا کے دم لے گا۔ دیکھیے ہمارے یہاں اس وقت جو شاعری کا مزاج ہو گیا ہے وہ بازاریت اور پروفیشنلزم کی جانب زیادہ مائل اور جھکاؤ رکھنے والا ہو گیا ہے۔ 20 سال پہلے کے نوحوں میں آپ کو معنی نظر آتا تھا، سوگ نظر آتا تھا، ازا نظر آتی تھی، خلوص نظر آتا تھا۔ آج جو ہے ادھر ادھر سے انگلش، اردو، فارسی، عربی کاپی کی اور آپ نے جو ہے نا وہ نوحہ بنا دیا اور پھر اس میں مصنوعی جھنکار بھی ڈال دی، رہی صحیح جو سوگ تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ بھائی جھنکار کیوں ڈال رہے ہو؟ مولانا ڈیک پہ اڑ جائے گا نوحہ، کیا ہے مولانا ڈیک پہ اڑ جائے گا، نوحہ اڑ جائے، انسرا اڑ جائے، سی ڈی بک جائے، یوٹیوب پہ ویور زیادہ ہو جائیں، امام حسین کا پیغام اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا شاعر کون تھا کہ یزید کے نام کو گالی بنا کے دم لے گا۔ اب یہ شاعر کا در حقیقت فن ہوتا ہے کہ وہ لفظوں کے چناؤ میں بھی در حقیقت ایسا نظر آئے جو اہل بیت کے لیے زینت کا سبب بنے۔ اب یہ لفظ گالی جو ہے دیکھیں، یہ جیسے اردو زبان سننے والا اس کو سنے گا، انتہائی کریہ، بدصورت اور انتہائی مخدوش اور مس شدہ ایک تصور انسان کے ذہن میں آتا ہے، اور یہ امام کی نسبت جو ہے وہ مناسب نہیں لگتا لفظ گالی کے، یزید کے نام کو گالی بنا کے دم لے گا۔ اب اس میں بچے کا تو قصور نہیں، بچے نے پڑھ دیا، شاید اس کو بھی نہیں پتا ہو کہ مفہوماً کتنی بڑی غلطی ہے یہ۔ تو یہاں شاعر کا کام کیا ہوتا ہے؟ شاعر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے لفظوں کو چناؤ کرے کہ جو امام کی عصمت کے تابع نظر آئے، مخالف نظر نہیں ہے۔ میں کہ درود مل کے میں محمد و آل محمد۔ لیکن چونکہ بازاریت معذر چاہتا ہوں، وہ پروفیشنلزم جو ہے وہ مد نظر ہوتا ہے، لہذا جو جلدی سے لفظ مل جائے اس کو فٹ کر دیا جاتا ہے۔ میں چونکہ خود مترجم میں رہا ہوں اور مختلف کتابیں لکھی ہیں، ترجمہ دو طریقے سے کیا جاتا ہے، بات آ گئی تو عرض کر دوں اور تاکہ وہ زینت پر آ جاؤں دوبارہ۔ ایک ترجمہ ہوتا ہے جو آپ کاغذ و قلم لے کر سامنے اصل کتاب رکھتے ہیں، اس کی عبارت پڑھتے جاتے ہیں، اس کو اردو میں ڈھالتے چلے جاتے ہیں۔ اب جب سے کمپیوٹر آیا کیا ہوا کہ ٹائپنگ آپ کو آ گئی ہے، اب جیسے ہی آپ نے کتاب رکھی لکھے کون ٹائپ کرے گا، ڈائریکٹ ٹائپ کر دو جی، کمپیوٹر نے یہ آسانی پیدا کر دی کہ ڈائریکٹ ٹائپ کر دیا جائے۔ اب کیا وہ کتاب سامنے رکھی گئی اور آپ نے ترجمہ کیا، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ جناب اس لائن کا کیا ترجمہ، اس سطر کا کیا ترجمہ کیا جائے گا۔ خوب 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ لگیں گے، ممکن ہے کوئی معقد عبارت ہو، کوئی سخت عبارت ہو، سخت الفاظ ہوں، تو آپ کو سوچنے میں ٹائم لگتا ہے نا۔ اب انسان کی نفسیات کیا کہتی ہے؟ انسان کی نفسیات کہتی ہے بھائی 3 منٹ ہو گئے تم نے ایک سطر کا ترجمہ نہیں کیا، اب 4تھے منٹ میں کیا ہوگا؟ عبارت کو پڑھتے ہی جیسے ہی کوئی بھی لفظ میرے ذہن میں آئے گا میں فوراً ٹائپ کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی ہے بھائی 3 منٹ سے تم نے کوئی ترجمہ ہی نہیں کیا۔ سائنس بہت اچھی چیز ہے، لیکن بعض اوقات سائنس کی یہ ترقی انسان کے معیار کو پست کر رہی ہے۔ اب کیا ہوا کہ
جب میں نے ترجمہ کرنے شروع کیا ٹائپنگ کے ذریعے سے تو وہ معیار کم ہو گیا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں 3 منٹ سے کوئی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ اب پہلا لفظ جیسے ہی آیا میں نے فوراً اس کا ترجمہ کر دیا، میں نے معیار کو نہیں دیکھا، میں نے ترجمے کو دیکھا۔ یہی حال ہماری شاعری کا ہو گیا ہے کہ بازاریت اور پروفیشنلزم نے ہماری شاعری کے تقدس کو اتنا کم کر دیا ہے کہ جو لفظ سمجھ میں آیا ہم نے فٹ کر دیا کہ ذرا میری طرف سے ایک نوحہ ہو جائے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آیا لفظ جو استعمال کیا جا رہا ہے کیا امام کی عصمت کے شایان شان ہے یا نہیں ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو یہ زینت ہونا چاہیے، نوحہ آپ کا زینت ہے عزیزان گرامی، آپ کی ادا کی زینت آپ کا کلام ہے، آپ کا سلام آپ کی ادا کی زینت ہے، لہذا اس زینت کو ایسا ہونا چاہیے جو امام کے شایان شان ہو۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو زینت دو قسم کی ہے، ایک ظاہری زینت ہے اور ایک حقیقی زینت ہے۔ امام سجاد کا نام کیا ہے، لقب کیا ہے، زین العابدین، یعنی زینت ہے عابدوں کی، عبادت کرنے والوں کی، یعنی عبادت کرنے والے بہت سے مل جائیں گے لیکن عبادت کا تاج جس کے سر پر رکھا جائے گا سید الساجدین کہلائے گا۔ زین العابدین بھی اور سید الساجدین بھی، سیدوں کا سردار، ساجدوں کا سردار، توجہ رکھیے گا۔ اور پھر یہ دو لقب جو امام سجاد کے ہیں یہ دونوں باعث زینت ہیں امام کے لیے، یعنی زین العابدین جو کہا عبادت کرنے والوں کے لیے، اور پھر کہا کہ نہیں زین العابدین کے ساتھ سید الساجدین کو۔ ہمیں معلوم ہے کہ سجدہ شامل ہے عبادت میں، سجدہ خود عبادت ہے لیکن سجدہ ایک اتنی خاص عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے، اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے کہ اس کا الگ سے ترجمہ کیا گیا ہے، اس کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس کو نسبت دی جا رہی ہے امام چہارم سے، امام سجاد کے سید الساجدین، یعنی دنیا میں اگر کوئی سجدہ کرنے والا ہے تو ان سجدے کرنے والوں میں جو سید و سردار ہے وہ امام سجاد علیہ السلام ہے۔ یہ ہے حقیقی زینت۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں مثبت معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے زینت کو، منفی معنی میں بھی استعمال کیا، یہ ابھی میں تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، اس کے بعد اصل منزل پہ آؤں گا، لہذا چاہتا ہوں کہ پہلے لفظ زینت کو واضح کر دیا جائے۔ مثبت انداز سے قرآن کریم میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ قرآن کریم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کے وقت اپنی زینت کو استعمال کرو۔ تو یہ ظاہری ترجمہ یہ ہے۔ مسجد سے کیا مراد ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت اپنی زینت استعمال کرو۔ امام فرما رہے ہیں یا مسجد سے مراد نماز ہے، یعنی جب انسان نماز پڑھنے جائے تو مستحب ہے انسان کے لیے کہ اپنی ریش مبارک میں داڑھی کرے، اپنے سر و صورت کی اصلاح کرے، خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے، تاکہ ظاہری زینت کے ذریعے سے اس خیال سے کہ یہ میری آخری نماز ہے دنیا کی، اس طریقے سے پڑھتا ہوا نظر آئے۔ تو امام کہہ رہے ہیں یہ زینت جو تم ظاہری نماز کے لیے اپنا رہے ہو یہ تمہارے عبادت میں شمار ہونے لگے گا۔ کنگھی کرنا، پاکیزہ کپڑے پہننا، صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، چھوٹے چھوٹے قدم بھرنا، بلند آواز سے اذان کہنا، اقامت کہنا۔ آپ لوگ آتے مولانا پریشانی ہے، بے برکتی ہے، برکت نہیں ہے گھر میں، بتائیے کیا کریں؟ کوئی ذکر بتائیے۔ وہ ہمارے یہاں تو فیشن ہے نا، ذکر لینا بھی آج کل فیشن ہو گیا، مولانا ذکر بتائیے۔ وہ ذکر بھی کوئی ٹیڑھا میڑھا ہوگا، آڑا ترچھا ہوگا، وہ بڑا پسند کرے لوگ، سیدھا سیدھا ذکر کوئی نہیں پسند کرے گا۔ اہل بیت نے کہا استغفار کرو، اس سے آپ دیکھیں کوئی نہیں پسند کرے گا، حالانکہ روایات میں ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، اہل بیت بھی کہہ رہے ہیں کہ عمر لمبی ہوتی ہے، بارش برستی ہے، برکتیں زیادہ ہوتی ہیں، اولاد آتی ہے، برکت آتی ہے، نعمتیں بڑھتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، خدا کے قریب ہوتے ہو، اہل بیت کی محبت بڑھتی ہے، لیکن ہم استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مولانا کوئی ذکر بتائیے، آرا ترچھا ذکر کوئی بتا دیں کہ وہ بڑا خوش ہو کے چلا جائے گا، جناب بس بیٹھ کی تصویر پڑھنی ہے تمہیں 300 بار، ماشاءاللہ سے۔ تو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت اختیار کرو،
یہ زینت کیا ہے؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ ظاہری زینت یہ ہے کہ جب اللہ کے پاس جا رہے ہو تو وہ جو رکھے گا. نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، لیکن اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تنہا نہیں بلایا، کہا کہ جب تک آل محمد کا ذکر نہ ہوگا نماز قبول نہیں ہوگی. آل محمد کا ذکر نہ ہوگا، درود نہ بھیجا جائے گا، نماز میں نماز نہیں ہوگی، تشہد نہیں ہوگا. تو یہ مثبت زینت ہے. منفی زینت کیا ہے؟ منفی زینت یہ ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لہم اعمالہم. توجہ رکھیے گا، وہ لوگ جو آخرت کی زندگی پہ ایمان نہیں رکھتے، جن کا ایمان نہیں آخرت کی زندگی پر، ہم نے ان کے لیے دنیا میں ان کے اعمال کو زینت دے دی ہے. توجہ رکھیے گا، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے زینت دے دی. زینت کیا ہے؟ کہ مثلا کسی شکل کو آپ میک اپ کر کے زینت دے کے کوئی چیز لگا کر اس کو مثلا کیا کریں، زینت دے دیں، اس کو سنوار دیں. مثلا یہ علم لگا ہے، یہ پہلے کالا کپڑا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ایک خاص شکل میں کاٹا اور اس کے بعد جو ہے اس پر مثلا آپ نے بیل بوٹے لگائے، خوبصورت سا نام لکھ دی، یہ زینت دی ہے آپ نے. بھئی سادہ سا کپڑا ہوتا تو آپ کی تو سادہ سا کپڑا، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. بازار سے لائے، اسے دھویا، پاک کیا، پاک کرنے کے بعد اس کو خاص شکل میں کاٹا، کاٹنے کے بعد آپ نے اس پہ بیل بوٹے لگائے اور پھر مثلا اس کو خاص انداز سے موتی سے سجا کر مولا عباس کا یا مولا امام حسین کا یا کسی بھی معصوم کا نام لکھ دیا، یعنی آپ نے زینت دی ہے. توجہ رکھیے گا، زینت کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کی حیت کو تبدیل کرنا، کسی چیز کی حقیقت کو تبدیل کرنا کہ وہ اپنی اصلیت کو چھوڑ کر ایک نیا رنگ و روح اختیار کرے اور وہ تمہیں اچھا لگنے لگے. اچھا، اب یہی کپڑا اگر سادہ ہوتا تو آپ کی رغبت نہیں ہوتی. اگر سادہ کپڑا بھی علم پہ لگائیں تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے نا، لیکن کیا زینت اختیار کرتے ہیں تاکہ یہ نمایاں نظر آئے، تاکہ انسان کا دل کی چکو کہ انسان فطرتاً زینت کی طرف بڑھنے والا ہے. ایک طرف سادہ سا کپڑا لگائیں، ایک طرف آپ مثلا زینت شدہ کپڑا لگائیں، یقیناً انسان اس طرف جائے گا جہاں زینت ہوگی. تو چونکہ ہمارا موضوع دنیا کی زینت اور مومن کی زینت ہے، لہٰذا یہ مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. مل کے درود بھیج کے محمد وآل محمد. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو ہماری آخرت پر ہمارے پاس واپس آنے پہ ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال کو دنیا میں زینت دے دی ہے. یعنی وہ اپنے اعمال کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، وہ اپنی حرکتوں کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، وہ اپنے ایکشن کو دیکھ کے راضی ہو جاتے ہیں. آیا ان کا یہ راضی ہونا، خوش ہونا اس بات کی علامت ہے کہ خدا ان سے خوش ہے؟ خدا نے کہا نہیں، اس لیے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. جب آخرت پر ایمان نہ رکھو گے تو دنیا اور دنیا کے اعمال سے جتنا بھی خوش ہوگے تو خدا سے قربت کے بجائے خدا سے دوری میں اضافہ ہوتا رہے گا، خدا سے دور ہوتے رہو گے. بس زینت منفی معنی میں بھی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اعمال سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں. خدا نے کہا یہ منفی زینت ہے. مثبت زینت کیا ہے؟ کہ انسان اپنے اعمال کو چیک کرتا چلا جائے اور ہر لمحے اپنی محبت، اپنی خدا سے اطاعت، اہل بیت کی ولایت کو چیک کرتا رہے کہ میرے عمل میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. عزیزان کی یہی وجہ ہے کہ پہلی محرم سے آج 28 محرم ہو رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ روزانہ مجلسوں میں آ رہے ہیں. بھائی اشرے اولا میں مجلس کرنی کافی ہے نہیں، یہ روزانہ مجلس میں آنا یہ بتا رہا ہے کہ میں اپنے موجودہ عمل پہ راضی نہیں ہوں. میں جب تک زندہ ہوں، میرا دل دھڑک رہا ہے، سانس آ رہی ہے، شب و روز کا سلسلہ جاری و ساری ہے، قمر و آفتاب اپنی زوباشیوں سے دن و رات کو تبدیل کر رہے ہیں. یہ اپنا کام کرتے رہے، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، لہذا ایک منزل پہ راضی نہیں ہوں گا. اس لیے کہ یہ دل اللہ کے لیے بنا ہے، یہ دل آل محمد کی محبت کے لیے بنا ہے. لہذا روز مجلس میں آ کر اللہ کی قربت بھی اختیار کرتا ہوں، آل محمد کی ولایت بھی اختیار کرتا ہوں. لہذا راضی نہیں ہوتا انسان، مومن کبھی راضی نہیں ہوگا، مومن کبھی اپنے اعمال سے خوش نہیں ہوگا. مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد.
इन्ना ज़य्यना समा दुनिया, हमने दुनिया के आसमान को ज़ीनत दे दी बेज़ीनतिल कवाकिब। आसमान पे सितारे बड़े अच्छे लगते हैं, रात में आप देखेंगे तो वाक़ई बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। तो ये दुनिया की ज़ीनत है, लेकिन मोमिन की ज़ीनत क्या है? एक मोमिन की ज़ीनत क्या है अज़ीज़ान गिरामी? भाई ये तो दुनिया की ज़ीनत, दुनिया की ज़ीनत तो ख़त्म हो जाएगी, क़यामत आएगी, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ नाबूद हो जाएगा। तो मोमिन की ज़ीनत क्या है? मोमिन के लिए भी कहा है कि मोमिन की भी दो ज़ीनत हैं, एक ज़ाहिरी ज़ीनत है और एक क्या? हकीकी और अबद अबद रहने वाली ज़ीनत है। तवज्जो रखिएगा, अब मैं असल मंजिल पे आ गया हूँ और असल गुफ्तगू में वारिद हो रहा हूँ। मोमिन की ज़ीनत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से। एक मोमिन की ज़ीनत क्या है? ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। मिलके दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिन की ज़ीनत क्या है? ज़िक्र अली। यानी अगर मोमिन को कोई ज़ीनत ज़ेब देती है, क्योंकि मोमिन दुनिया के लिए खल्क़ नहीं हुआ है, खुलिक़्तुम लिल बका। खुद मौला कायनात फरमा रहे हैं नहजुल में, मौला क्या कह रहे हैं? मेंबर सलूनी से खतीब सलूनी क्या कह रहा है? खुलिक़्तुम लिल बका ला लिल फना। तुम फना और नाबूदी और नीस्ती के लिए खल्क़ नहीं हुए हो, तुम हमेशा हमेशा रहने के लिए खल्क़ हुए हो। तो जब मोमिन और इंसान हमेशा रहने के लिए खल्क़ हुआ है तो उसे हुक्म दिया है कि वो ज़ीनत इख्तियार करे जो सिर्फ दुनिया तक नहीं आखिरत तक साथ दे। तो रसूल यही तो फरमा रहे हैं, वो ज़ीनत जो दुनिया में भी काम आएगी आखिरत में भी काम आएगी, वो ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हकीकी ज़ीनत क्या है? जो खुलिक़्तुम लिल बका, दार बका के लिए काम आए। वइल्ला अगर सिर्फ दुनिया के लिए कहा जाए तो मौला हम तो यहाँ फ़ना हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ज़िंदगी चली जाएगी। कहा कि हाँ, अच्छा लिबास पहनो, अच्छा मकान होना चाहिए, बड़ा मकान होना चाहिए, सवारी होनी चाहिए, मईशत होनी चाहिए, इक़्तिसाद होना चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए, अच्छी ज़ौजा होनी चाहिए, बच्चे अच्छे तरबियत याफ्ता होने चाहिए। ये सब क्या है? ये भी ज़ीनत है इंसान की। लेकिन क्या है? ये सब यहीं रह जाएगा। लेकिन जो ज़ीनत इंसान के साथ जाने वाली है वो अगर कहीं से मिल सकती है तो ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब से, वो सिर्फ ज़िक्र अली से मिल सकती है। कोई इसलिए ज़य्यनू मजालिसकुम। अब चाहता हूँ कि जितना वक्त बचा है इस हदीस को थोड़ा सा खोलूँ ताकि पता चले कि इस ज़िक्र को ज़ीनत क्यों कहा गया। मिल के दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़ीनत क्या है हमने बता दिया, किसी चीज़ की सूरत और हैअत को ज़ाहिरी या मानवी चीज़ों से ऐसे तब्दील करना कि वो अपनी क्या हकीकत को तब्दील कर ले और देखने वाले के दिल में जज़्ज़ाबियत का सबब बने। मसलन मैंने ये अर्ज़ किया है, मसलन ये अलम का पटका जो है ये क्या है? अब इसमें मसलन आपने इसको एक ख़ास शक्ल में काटा है, इसको आपने जो है वो कलबत्तू से या जो भी इसके लवाजिमात हैं, क्या कहा जाता है, जरी गोटे से इसको आपने बेल बनाया है और उसके बाद जो है आपने बहुत खूबसूरत सा नाम नसालिक को यहाँ पे लिखा है। हो ये जुदा भी हो सकता है, आप इसको उधेड़ दीजिए, जो आपने चारों तरफ हाशी में लगाया इसको अलग कर दीजिए, ये अलग हो जाएगा, ये बिल्कुल काला कपड़ा साफ़ हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ऐसा ही है ना, जैसे आप अदा खाने को ज़ीनत देते हैं, पहली मुहर्रम से पहले सजाते हैं, रंग रोगन करते हैं, धुलाई करते हैं, काला कपड़ा लगाते हैं, उसके बाद फिर अलम सजाते हैं और फिर खुशबू लगाते हैं, मुख्तलिफ ज़ीनत। और जब अय्याम आज़ा ख़त्म हो जाते हैं तो बढ़ा देते हैं, वो तमाम चीज़ें जो आपने लगाई थी अलग कर लेते हैं। ये ज़ीनत क्या है? ज़ाहिरी ज़ीनत है जो अलग हो जाती है। लेकिन मोमिन की ज़ीनत क्या होती है? जो उसकी रूह के साथ साथ जाती है।
جو اس کی روح کے ساتھ ساتھ جائے وہ حقیقی زینت ہے. یعنی جسم روح سے الگ ہو جائے لیکن علی کے ذکر کی زینت روح میں نہ بس جائے. بال ہیں، جوانی ہوتی ہے بال ہوتے ہیں، جوانی جاتی ہے بال بھی چلے جاتے ہیں، زینت ہے یا نہیں ہے؟ اور حدیث میں ہے کہ کسی جوان کے بال ہوں تو وہ انہیں تیل لگائے، ان کو صاف ستھرا رکھے، کنگھا کرے، اچھی طرح انسانوں کے حلیے میں نظر آئے. اب آج کل تو زمانے کچھ اور ہے، بال جتنے پھٹے ہوئے ہوں، بڑے ہوئے ہوں، بکھرے ہوئے ہوں، وہ زیادہ فیشنیبل سمجھا جاتا ہے. مل کے ضرورت دیجیے محمد و آل محمد. تو حقیقی زینت کا زینو، زینت دو. زینت جو ہے دو قسم کی، ایک ظاہری زینت جو الگ بھی ہو جائے گی، حقیقی زینت کبھی الگ نہیں ہو سکتی، جدا نہیں ہو سکتی، مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ جائے گی. اب رسول کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ زینت دے کے جا رہا ہوں جو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کام آئے گی. دنیا میں تمہاری نیک نامی کا سبب بنے گی اور آخرت میں نیک کامی کا سبب بنے گی. یہاں نیک نامی ہے، وہاں نیک کامی ہے. مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو یہ حقیقت زینو فعل امر ہے، یعنی حکم دے رہے زینو، زینت دو. اب ظاہر بات زینت کون سی زینت ہے؟ حقیقی زینت ہے جسے روح کے ساتھ جانا ہے، جسم تو یہیں رہ جائے گا. مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میں بہت تیزی کے ساتھ منظر دیکھ رہا ہوں، بہت سارے نکات ہیں ان کو حذف کرتے ہوئے اصل روح مطلب کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور ارباب علم و دانش موجود ہیں اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں اور گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، اشارہ بھی کافی ہوتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ مجالسکم، میں پھر کہوں گا کہ بازاریت اور پروفیشنلزم نے ہمیں ایسا کر دیا کہ ہم حقائق سے چشم پوشی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس لفافے کے چکر نے خطبہ کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑا. وہ کہتے ہیں کہ زینو مجالسکم، مجلس میں جتنے زیادہ نعرے لگیں گے آئندہ کی سیٹ بھی پکی ہوگی. سیاست دانوں میں، اور ابھی ارتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے نا، شعر پڑھ رہے تھے جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جو لوگ اپنے منہ سے فکس کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں ان کا نام ذوالفقار پر تحریر ہے. اب وہ شعر تو مجھے یاد نہیں رہا، لکھ نہیں سکا میں، لیکن جو ہے وہ خلاصہ اس کا یہ ہے. تو اس بازاریت اور پروفیشنلزم نے کہ جتنا نعرے لگاؤ گے نا کہ مجلس ہے، مجلس میں علی کا نام لوگے تو بس اگلے سال بھی سیٹ پکی ہے. سیاستدان بھی یہی کرتے ہیں، وہ سب کچھ نہیں دیتے، وہ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ آپ کو نظر آ جائے کہ ہم نے روڈ، گلیاں، محلے، پارک، بازار سب اچھے کرا دی، 2-4 بلب لگا دیں گے، کئی خادم بن کے کھڑے ہو جائیں گے، جلوس سے آدھا ہو تو آ کے جو ہے وہ چونا بھی چھڑک کے چلے جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن اس سے زیادہ جیب میں جا رہا ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا. بہرحال تو معذرت کے ساتھ انہوں نے بھی یہی کیا. بعض خطباء نے آ کر مولوی، ملا، شاعر، ذاکر سب اسی میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے، سب اس میں ہاتھ دھو رہے ہیں، کوئی اس سے خالی نہیں ہے. مولوی بھی شامل ہے، ملا بھی شامل ہے، شاعر بھی، ذاکر بھی، سب شامل ہیں اس میں. اب کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجالس میں جتنے نعرے لگاؤ، جتنے نعرے لگاؤ. کیا واقعاً یہی مفہوم تھا کہ مجلس اعلیٰ میں علی کے نعرے لگاؤ؟ نہیں، اس لیے کہ امام علی کے زمانے میں تو مجلس ہوتی نہیں تھی. مجلس اعلیٰ تو بعد میں شروع ہوئی ہے، یعنی جو رسمی مجلس جو ہے یہ کب شروع ہوئی ہے؟ امام علی کے زمانے میں تو نہیں تھی نا کہ مجلس اس طرح باقاعدہ ہوتی اور مصائب امام حسین پڑھے جاتے. ہاں رسول اللہ نے مصائب پڑھے ہیں، امام علی نے مصائب پڑھے ہیں. کربلا سے جب صفین سے گزر رہے تھے تو مٹی اٹھا کے سونگی تھی اور مصائب پڑھے تھے، اور معصومین نے مصائب پڑھے ہیں. لیکن رسماً مجلس کا آغاز بعد میں ہوا ہے. یہ مجلس سے مراد مجلس ادا نہیں ہے، یہ کوہتہ فکری تھی بات خطبہ کی کہ انہوں نے اپنے لفافے کے وزن کو زیادہ کرنے کے لیے اس کا غلط ترجمہ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا کہ مجلس میں جتنا نعرہ لگ جائے گا، جتنا ذکر ہو جائے گا، اس طرح تمہاری سیٹ آگے کی پکی ہو جائے گی. مجلس سے مراد جلوس ہے، جلوس اردو والا نہیں عربی والا. جلوس عربی میں کہتے ہیں بیٹھنے کو، توجہ رکھیے گا، عربی زبان میں بیٹھنے کو جلوس کہا جاتا ہے. گویا رسول یہ فرما رہے ہیں جہاں بیٹھو علی کا ذکر کرو، جہاں اٹھو علی کا ذکر کرو، چلتے چلتے بیٹھ بھی جاؤ تو علی علی کرتے رہو، یا علی کہہ کے کھڑے ہو جاؤ. تو اب پتہ چلا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. آج کی دنیا میں بیٹھنے کا کام زیادہ ہے، چلنے کا کام کم ہے.
متحرک زندگی غیر فعال ہوتی جا رہی ہے، ایکشن کم ہوتا جا رہا ہے، جسمانی لائف کم ہوتی جا رہی ہے، انسان زیادہ تر بیٹھا ہی رہتا ہے، مجلس سے اٹھے گا گھر میں بیٹھے گا، گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھے گا، کرسی پہ بیٹھے گا، بیٹھتا ہی چلا جائے گا۔ لیکن میں اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یعنی تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری زندگی کا کلمہ ہی علی علی ہونا چاہیے کہ تمہاری ہر سانس میں علی کی خوشبو آ جائے۔ اگر آ رہی ہو تو علی کی خوشبو کے ساتھ، سانس جا رہی ہو تو علی کی خوشبو کے ساتھ۔ یہ صرف مجلس کے لیے نہیں ہے عزیزان گرامی، زندگی سے متعلق ہے یہ اصول کہ زندگی میں علی علی کرتے رہو، زندگی میں علی علی کرتے رہو۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ زینوا مجال، اپنی مجلس کو زینت دو۔ ہاں، مجلس اعضاء میں بھی علی کا ذکر ہونا چاہیے، وہ مجلس کے جس میں علی کا ذکر نہ ہو، توجہ رکھے گا، اس لیے کہ علی کا ذکر تو وہاں ہو رہا ہے، توجہ رکھیے گا، جب اسلام کو کامل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اسلام بھی کامل نہیں ہوتا، خدا کی نعمتیں بھی تمام نہیں ہوتی، اسی لیے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اگر آج دین کامل ہو رہا ہے، واتممت علیکم نعمتی، نعمتیں تمام ہو رہی ہیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو رہا ہے، تو وہ بھی ذکر علی ابن ابی طالب کے سائے میں ہو رہا ہے۔ مل کے درود میں محمد و آل محمد۔ دین اسلام بھی جو ہے کیا علی کے ذکر سے کامل ہو رہا ہے۔ مجلس میں بھی نعرے ہونے چاہیے، علی کا ذکر ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہماری کوئی عبادت ذکر علی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، ہماری نماز علی کے ذکر سے شروع ہوتی ہے، ہماری نماز علی کے ذکر پہ ختم ہوتی ہے، اس لیے کہ ولایت علی سائباں ہے، ایک چھت ہے، جو اس کے نیچے آ جائے گا اس کی نماز بھی قبول ہے، اس کا روزہ بھی قبول ہے، اس کا حج بھی قبول ہے، اس کی زکوٰۃ بھی قبول ہے، اس کا جہاد بھی خدا کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے گا، اس کا تولا تبرہ بھی قبول کر لیا جائے گا، اس لیے کہ سائباں علی ایک چھت ہے جو اس کے نیچے آ جائے گا۔ عبادات تو ایک طرف، زندگی کا ہر سانس عبادت ہو جائے گا، زندگی کا ہر سانس عبادت ہو جائے گا۔ لہذا ولایت علی صاحبہ، اور اس لیے رسول اللہ نے فرمایا یا علی من لقى اللہ عز وجل یوم القیامت بغیر ولایت، اے علی کوئی روز قیامت اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ اس کے سر پر علی کی ولایت کا صاحبہ نہ ہو، لقد حبط عملو، اس کے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے۔ ولایت علی کیا ہے؟ صاحبہ ہیں، ہماری ہر عبادت در حقیقت۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جب تک تشہد میں نام نہ لیا جائے، بہت سنجیدہ موضوع ہے، مجھے پتہ ہے واہ نہیں ہوگی، میں واہ نہیں چاہتا، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے وہ سمجھیے جو اہل بیت سمجھانا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک مولا علی کا نام نہیں لیا جائے گا، توجہ رکھیے گا، تو قرآن نے کہاں نام لیا ولایت کا؟ نشانیاں بتائی ہیں قرآن نے، قرآن نے نشانیاں بتائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اللہ والی پتہ ہے سب کو اللہ کون ہے، رسول والی ہے سب کو پتہ ہے کون ہے، والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں، نشانی بتا دی ہے۔ اسی طرح بہت ساری نشانی بتائی ہیں۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ رسول کی رسالت کے سائے میں نقش قدم پہ چل چل کر نقش قدم ڈھونڈتے چلے جاؤ، جو رسول کے نقش قدم پہ چلے گا اس کا قدم کہیں اور نہیں جائے گا، علی کے گھر تک پہنچے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ رسول نے جو کچھ بیان کیا ہے، جو کچھ بیان کیا ہے وہ ولایت علی کے لیے بیان کیا ہے۔ اس لیے کہ ولایت کا اعلان نہ ہو، ولایت کا اناؤنسمنٹ نہ ہو تو نہ نماز رہتی ہے، نہ دین رہتا ہے، بلکہ یوں کہوں رسول کی رسالت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، پہنچاؤ وہ حکم، ما انزل الیک من ربک، اگر یہ اعلان ولایت نہ ہو تو رسول کی رسالت بھی خطرے میں ہے۔
توجہ رکھیے گا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مولا علی کا نام تشہد میں جب تک نہ لیا جائے. یہ آل محمد سے کیا مراد ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آل محمد سے کیا مراد ہے؟ آل محمد یعنی محمد کی آل. اب میں اس میں گفتگو کر چکا ہوں کئی سال پہلے. یہ آل سے کیا مراد ہے؟ آل تمہارا صرف بیٹے نہیں ہوا کرتے، اس لیے کہ مولا علی تو بیٹے تو نہیں ہیں جناب زہرا کے. آل محمد امام حسن، امام حسین اور 11 امام. وہ امام علی تو پہلے امام ہیں، وہ تو آل میں شامل نہیں. اگر بیٹا مراد لیا جائے تو یہاں بیٹے مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ مراد ہے جس میں اہلیت ہو، جس میں صلاحیت ہو. جس میں صلاحیت ہو اسے آل کہا جائے گا. وَإِلَّا اگر صرف گھر والے مراد ہوتی تو رسول اللہ ام سلمہ کو نہ کہتے. جناب ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ہوں ان میں. کہا کہ انتی علی خیر، تم خیر پر ہو، تم آل میں شامل نہیں ہو. تم زوجہ صحیح، ام المومنین صحیح، لیکن تم میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو اللہ نے عصمت کے ذریعے سے ان میں قرار دی ہے. مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد. اس لیے کہ ولایت علی صاحبہ ہیں، توجہ رکھے گا، جس کی نماز ولایت کے سائے میں آ گئی. اور پھر یہ جو ہم مشہور روایت سنتے ہیں کہ بے کا نقطہ مولا کائنات علیہ السلام ہے، مشہور روایت ہے. مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد. اب اردو زبان میں بہت سے حروف تہجی ہیں جو صرف شوشے رہ جاتے ہیں اگر نقطہ ہٹا دیا جائے. بے کے نیچے تو نقطہ ہٹا دے پڑھا جائے گا بے نہیں، لیکن بہت سے ہیں جن پہ اگر نقطہ نہ بھی لگا جائے پھر بھی پڑھے جائیں گے. دال، رے، جیم. جیم کا نقطہ ہٹا دے بڑی ہے پڑھی جائے گا حلوائی والی. دال کے اوپر نقطہ لگا دے دال پڑھا جائے گا. رے کے اوپر نقطہ لگا دے اسے پڑھا جائے گا. لیکن بے کا نقطہ ہٹا دے. خدا نے کہا یہ بے یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی تمہاری نماز کی ابتدا ولایت کے ذکر سے ہو رہی ہے. مل کے درود مل کے محمد و آل محمد. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ کا نام صرف نام نہیں ہے، نظام ہے. قرآن نے کیا کہا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اگر صرف اللہ کا نام ہوتا تو پھر اللہ کہتا میں ولی ہوں، کوئی اور ولی نہیں ہے، نہ محمد نہ علی. لیکن کہا کہ میں بھی تمہارا ولی ہوں، رسول بھی تمہارا ولی ہے اور علی بھی تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دے رہا ہے. تو پتہ چلا نام سے مراد صرف نام نہیں ہے، بلکہ نام سے مراد وہ نظام خدا ہے جس میں 3 ولایتیں شامل ہیں. یعنی اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، علی کی ولایت، اور 3 ولایتیں جمع ہو جائیں اور عبادت ان کے ذیل میں آ جائے تو عبادت بن جاتی ہے. عبادت بن جاتی ہے. تو پھر مولا علی کے نام کے ساتھ آپ شروع کر رہے ہیں. در حقیقت اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. نحن واللہ الصراط المستقیم، ہم آل محمد اللہ کا سیدھا راستہ ہیں. ہم آل محمد اللہ کا سیدھا راستہ. تو نماز تو بغیر ذکر ولایت کے ہے ہی نہیں، ابتدا بھی اور انتہا بھی. مل کے درود بھیجئے محمد والے. اب زینوا مجالسکم، مجلس بھی ہو گئی. بذکر علی ابن ابی طالب. ذکر کیسے کہا جاتا ہے؟ اب بہت سی باتیں جو ہیں وہ مفہوم ہوتی ہیں ذہنوں میں، لیکن بات اگر بچوں کے لیے کھولنا پڑتا ہے. ذکر کہا جاتا ہے کسی کی یاد دہانی کو جو آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہو اور آپ اس کو بھلا بیٹھے ہوں، فراموش کر گئے ہوں، آپ کی یادداشت میں نسیان کا پردہ پڑ گیا ہو، تو ذکر کرتے ہیں، یاد دہانی دلاتے ہیں، تذکر دیتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں، تاکہ وہ جو لاشعور میں ذکر موجود ہے وہ دوبارہ سے اپنی تجلی کرے. آپ نے کسی سے وعدہ کیا، قرض لیا تھا کہ میں پہلی تاریخ کو دے دوں گا، پہلی تاریخ گزر گئی، اس نے SMS کیا، زہری صاحب یاد ہے نا آپ کو؟ زہری صاحب سے معذرت، اب مجھے نہیں پتا کون کون زہری ہے، اب گھر گھر کے مت دیکھنے لگی گا آپس میں. مل کے درود بھیجو محمد.
چلیں چینج کر دیتا ہوں میں، مسٹر ایکس، مسٹر زید، مسٹر بکر، آپ نے جو ہے وہ یہ صحیح ہے، آپ نے جو ہے قرض لیا تھا، اب وہ کیا کہتے ہیں، آپ کو ایس ایم ایس کیا، یاد دہانی، یاد دہانی، توجہ رکھیں، یاد کیا ہے، یاد وہ یہ ذکر ہے، یعنی یاد دلانا ہے، میموری کو ریکال کرنا ہے کہ آپ نے کچھ کہا تھا۔ دھیان کیا ہے، دھیان کو توجہ ہے، یعنی آپ کے توجہ کے ذریعے سے آپ کی میموری کو کال کرنے کا نام یاد اور ذکر ہے۔ اب ایس ایم ایس کیا ہے، یہ یاد دہانی ہے، تذکر، بھائی آپ نے قرض لیا تھا، کہا پہلی تاریخ کو دے دوں گا، آج 5 تاریخ ہو گئی، کان پہ جو نہیں رہی، اب اس نے کال کی، کال بھی نہیں اٹھا رہا ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسی نوبت نہ ہے، اللہ کسی کمینے و پس کا محتاج نہ کرے اہل بیت کے ماننے والوں کو۔ میں کہتے سب کو یہ دعا اچھی نہیں لگی، ایسے کہیں خدا کسی آل محمد کے ماننے والے کو کسی کمینے و پس کا محتاج نہ کرے۔ دعا تو ایسے کرے نا، اب معذرت جن کو دعا نہیں کرنی ہوتی نا ان کے مطلب کی نہیں کہتے الہی آمین، لیکن جن کو واقع جب وہ کہتے الہی آمین، بلکہ درود بھیجے محمد وعلی محمد۔ کیونکہ دعا تو عرش تک پہنچانی ہے نا، تو یہ چھت سے تو اوپر جائے بھائی، تو پھر اوپر جائے گی نا۔ تو یاد دہانی بے ذکر علی، ذکر کیا ہے کہ جو در حقیقت انسان کی فطرت میں موجود ہے اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ بے ذکر علی ابن ابی طالب، کس کا ذکر کرو، اس علی کا ذکر کرو، اس علی کا ذکر کرو کہ جسے اس علی اعلیٰ نے علی بنایا ہے، اس علی اعلیٰ نے۔ بھئی علی اعلیٰ کہاں سے آیا؟ اگر آپ اٹھا کے پڑھیں مثلا بہت سی روایات میں لفظ آیا ہے، حدیث کی کتاب میں لفظ ہے العلی الاعلیٰ یقرئ السلام، جبرائیل نازل ہوئے العلی الاعلیٰ یقرئ السلام ویقول بالتحیۃ والاکرام، تحیۃ و اکرام درود و سلام کے ساتھ وہ علی اعلیٰ کہہ رہا ہے۔ تو اس علی اعلیٰ نے جس کی علویت کی، عظمت کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس نے علی کو علی یعنی بلند بنایا ہے۔ تو جب علی اعلیٰ سمجھ میں نہیں آ رہا تو علی کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ علی اعلیٰ نے تو علی کا ذکر کرو زینو مجالسکم۔ اب مفہوم کھول کے سامنے آ گیا کہ اس سے مراد کیا ہے عزیزان گرامی۔ اب کیا ہے یہ زینت کیا ہے؟ اب کس کو زینت دینا ہے؟ بدن کو زینت دینا ہے ذکر علی سے، اور ذکر علی کوئی نیکلس ہے، کوئی اور چیز ہے ظاہری طور پہ میں گلے میں لٹکا لوں میں نے زینت دے دی؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ ہاں، یہ جو عقیق کی انگوٹھی کہا گیا ہے کہ مومن اگر کوئی پتھر پہنے تو وہ عقیق کا پتھر پہنے، مومن اگر سجدہ رکھے یا تسبیح ہو تو وہ تربت امام حسین علیہ السلام کی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت محور بنانا ہے۔ بھائی پتھر نہ رکھو، پتھر سے محبت نہ کرو، گھر بناؤ، گھر سے محبت نہ کرو۔ اے خدا تو نے پھر کیوں کہا کہ عقیق کی انگوٹھی پہننا مجھ سے؟ یعنی خدا نے کہا، یعنی امام نے کہا ہے، امام جو کہتا ہے وہ خدا کہتا ہے، خدا کا حکم ہے، شریعت کا حکم امام کا حکم ہوتا ہے۔ چنانچہ امام نے کہا کہ آخری انگوٹھی دائیں ہاتھ کی آخری انگلی میں پہنو۔ اس کا اب سائنسی لحاظ سے اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اس میں جانا نہیں چاہ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس نے سب سے پہلے میرے مولا کی ولایت کی گواہی دی ہے، لہذا ایک مومن کے لیے سزاوار ہے، شائستہ ہے کہ وہ اگر کوئی پتھر اپنے لیے زینت بنائے تو اس پتھر کو بنائے جس نے مولا کی ولایت کو قبول کیا ہے۔ یعنی ولایت محور، فوراً دیکھیں ولایت محور بنے، علی کی ولایت سے جڑ جاؤ، اور اگر سجدگاہ رکھنی ہے تو پھر اس تربت کے رکھو جس پر حسین نے سجدہ کیا ہو، حسین نے قدم رکھے ہوں، حسین نے جس کو آباد کیا ہو، تاکہ ولایت محور بن جاؤ۔ ملک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بس وقت تقریباً پورا ہو گیا، بس مختصر سے کچھ اور رکعات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ولایت علی ابن ابی طالب سے زینت ہو، تو یہ زینت سے کیا مراد ہے؟ ظاہری زینت مراد نہیں ہے، یعنی ولایت علی کوئی نیکلس نہیں ہے، کوئی لوہان، کوئی ایسی چیز نہیں جو گلے میں ڈال لوں میں۔ ولایت علی کیا ہے؟ در حقیقت روح کی زینت ہے، اب روح کی زینت ہے یعنی علی کا ذکر کرتے چلے جاؤ، وہ روح کیا ہے؟ اب گریڈ ہوتی چلی جائے گی،
بھائی جسم ہے، آپ بیٹھے رہیں کھاتے رہیں پیتے رہیں، جسم کا وزن بڑھ جائے گا، نہیں کھائیں گے جسم سوکھنے لگے گا، دبلے پتلے ہو جائیں گے، وزن گر جائے گا. یہ جسم کی خاصیت ہے. جسم کو ایکٹیو رکھیں گے، جسم چلتا پھرتا رہے گا. انیکٹیو ہو جائیں گے، جسم کے جو اعضاء ہیں مزمحل ہو جائیں گے، اور ان کی جو صلاحیت ہے وہ کیا ہے، وہ ناکارہ ہوتی چلی جائے گی، زنگ لگ جائے گا. لیکن روح کیا ہے، روح مسلسل حرکت میں ہے. توجہ رکھیے گا، مسلسل حرکت میں ہے. آپ کا جسم حرکت میں نہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں لیکن آپ کا جسم موشن میں نہیں ہے. ہاں ایک موشن ہے جو دنیا در حقیقت گھوم رہی ہے، تو پھر اس لحاظ سے آپ موشن میں ہیں، لیکن حقیقت تو آپ یہاں موشن میں نہیں ہیں، حرکت میں نہیں ہیں. لیکن آپ کی روح مسلسل حرکت میں ہے، جس کو مولا نے کہا یا جنت کی طرف قدم بڑھا رہے ہو یا جہنم کی طرف قدم بڑھا رہے ہو. اب جو دیکھیں، جو روشنی رکھتا ہے نا، جس کے پاس نور ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو بھی ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. مولا نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے. مولا نے کہا کہ دیکھو میرا علم در حقیقت علم خدا سے ہے، علم رسول سے ہے، اور اللہ کا علم نور ہوتا ہے، اور جب نور آ جاتا ہے تو انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آنی چاہیے. اب مولا نے کہا تمہارا جسم ہو سکتا ہے سو رہا ہو، لیکن روح کو حرکت میں ہونا چاہیے. روح مسلسل حرکت میں ہے. تم مجلس میں بیٹھے ہو لیکن روح مسلسل حرکت میں ہے، روح مسلسل آگے بڑھ رہی ہے. بھائی جسم تو حرکت نہیں کر رہا لیکن روح حرکت کر رہی ہے. اس لیے کہ جتنا در حقیقت ذکر ہوتا چلا جا رہا ہے محمد آل محمد کا، خدا کا، روح کی جلا میں در حقیقت ایک نورانیت آتی چلی جا رہی ہے. تو بس روح مسلسل حرکت میں ہے. جب روح مسلسل حرکت میں ہے تو روح کا سفر جاری و ساری ہے. اور اگر یہ سفر علی کے ساتھ ہو جائے تو E=mc² بھی پیچھے رہ جاتا ہے، کہ نور کی سپیڈ بھی پیچھے رہ جاتی ہے. اس لیے کہ یہ دنیا کی اسکوائر ہو سکتے ہیں، یہ دنیا کی ایکویشن ہو سکتی ہے، لیکن علی اللہ کا وہ نور ہے کہ جو اس کے ساتھ ہو جاتا ہے بیڑا پار ہو جاتا ہے. لہذا روح کی زینت ہے علی کا ذکر. لہذا اب میں نے بتایا روح مسلسل حرکت میں ہے. آپ یہاں بیٹھے میں آپ کا ایمان، آپ کا میٹر ایمان کا چل رہا ہے. آپ مولا کے فضائل سن رہے ہیں، لبوں میں تبسم آ رہا ہے، نعرے لگا رہے ہیں، خون گرم ہو رہا ہے، خوب مسکراہٹ آ رہی ہے چہرے پہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ ایمان کی علامت ہے کہ مومن کے سامنے ذکر کیا جائے علی کا تو پھر وہ مسکراتا ہے کہ ہاں میرا مولا کا ذکر ہے، بہت اچھا ہونا چاہیے. لیکن کیا مولا کے صرف مسکراؤ نہیں، تمہارا جسم بھی مسکرائے، روح بھی مسکرائے. روح بھی مسکرائے. روح کیسے مسکرائے گی؟ جب گناہ کو چھوڑ کر علی کی طہارت کے سائے میں آ جائیں گے. بھائی وہ علم والے ہیں نا، تو علم کہاں سے لیں گے؟ انہی سے. وہ عصمت والے ہیں، عصمت کہاں سے لیں گے؟ انہی سے. وہ طہارت والے، طہارت کہاں سے لیں گے؟ انہی سے. وہ دنیا والے ہیں، دنیا کہاں سے لیں گے؟ انہی سے. وہ آخرت والے ہیں، آخرت کہاں سے ملے گی؟ انہی کی در سے ملے گی. لہذا اب روح کا سفر مسلسل جاری و ساری ہو. پھر جو آل محمد کی در پہ آ جائے اس کا سفر مسلسل جاری و ساری رہتا ہے. یہ روح بس مختصر اس کو ذکر کروں گا اور دامن وقت گنجائش نہیں ہے. جتنا آپ علی کا ذکر کرتے چلے جائیں گے مولا کائنات کا، اتنی ہی روح وزنی ہوتی چلی جائے گی، عظیم ہوتی چلی جائے گی، وسعت و ظرفیت پھیلتی اور بڑھتی چلی جائے گی. یہ گلاس ہے، ایک بچہ گلاس لے کر آئے، ایک بچہ دیگچی لے کر آئے، ایک بچہ دیگ لے کر آئے. میں وہ بیٹا ذرا دریا سے پانی لے آؤ. گلاس والا بچہ کے گلاس لے آیا، دیگچی والا بچہ کے دیگچی لے آیا. ایک جو ہے وہ بڑی دیگ لے کے گیا تھا، وہ لے کے آ گیا. اب جس کے پاس گلاس ہوگا وہ کہے کہ مولانا دریا نے ہم پہ ظلم کر دیا، ناانصافی کی. کیوں بیٹا؟ دیکھیے مجھے گلاس کے برابر اس میں 1 پاؤ پانی آتا ہے، مجھے دیا. یہ برابر والا جو ہے دوست میرا، اس کو 5 کلو کے برابر دیگچی میں دے دیا. وہ دیگچی جس کے پاس تھی وہ کہے کہ مولانا ہم پہ ظلم ہو گیا، ناانصافی ہو گئی، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. جیسے کہ آج ہو رہے ہیں انصاف کے تقاضے پورے، جس طرح آج پاکستان میں انصاف کے تقاضے ہو رہے ہیں، آج تک پاکستان میں الحمدللہ نہیں ہوئے تھے. یہ عمران صاحب کے
ماتھے پر ٹیکا سج رہا ہے کہ آج یزید کو بھی رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے. یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ ماشاءاللہ ایسے پورے ہو رہے ہیں کہ جو ہے پورا حق ادا کیا جا رہا ہے. اور ماشاءاللہ سے لوگ بھی ایسے اندھے جو آل محمد کے ذکر کو چھوڑ دے، جو آل محمد کے در کو چھوڑ دے، وہ کیلوں کو سجدہ کراتا ہوا نظر آتا ہے، وہ کیلوں کو قبلہ رخ کرتا ہوا نظر آتا ہے. توجہ رکھے گا، اس کو امام کا سجدہ نظر نہیں آتا. امام کو سجدے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، امام کا دل خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتا ہے. امام کے لیے تم کہہ رہے ہو، جنہوں نے تمہیں غسل کرنا، طہارت کرنا سکھائی، ان پہ اعتراض کر رہے ہو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈالر آ رہا ہے، ریال آ رہا ہے، سعودیہ دے رہا ہے، اسرائیل دے رہا ہے، کیونکہ یہ سارا گیم ہو رہا ہے اس وقت شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے. اب زینت اختیار کر رہے ہیں، ڈالر آئے گا، جھنکار آئے گی، وہ بارے نیارے ہو جائیں گے، پیسہ کھل کے مل رہا ہے. اب جو ہے وہ یزید کی حمایتیں بھی ہو رہی ہیں، رحمت اللہ علیہ بھی ہو رہا ہے، زندہ باد بھی ہو رہا ہے، اور امیر المومنین بھی ہو رہے ہیں، اور سیدنا بھی ہو رہے ہیں، اور رضی اللہ بھی ہو رہے ہیں. نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا، اور کیا کیا ہوتا رہے گا، اس سے بھی مجھے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ کر زینت بنانا چاہ رہے تھے. لیکن جب آنکھ کھلتی ہے صبح کو تو دیکھتے ہیں یہ زینت نہیں ہے، پھٹکار کے صورت میں جوتوں کا ہار ہے جو تم اپنے گلوں میں ڈال رہے ہو. تو اب فوراً کیا ہوتا ہے، کہا تھا ڈالا تو زینت سمجھ کے، لیکن پتہ لگا جوتوں کا ہار ہے، تو فوراً سینیریو چینج ہوتا ہے، معافی نامے پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، معافی نامے پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ سے سفید ریش افراد. حقیقت و زینت وہ اختیار کرو جس کے لیے تمہیں معذرت خواہی نہ کرنی پڑے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اب بچہ کہے کہ مولانا اس کو تو 7 کلو کے برابر دیگچی پانی دیا، بس آخری میں 7 دے کر، اور جو نکات رہ گئے بہت تیزی کے ساتھ، یہ دیکھیے اس کو تو بہت بڑی دیگ کے برابر پانی دیا، ظلم ہو گیا، ناانصافی ہو گئی اور ظلم کو پامال کر دیا. میں کہوں بیٹا اس میں قصور دریا کا نہیں ہے، قصور آپ کا ہے، اس لیے کہ آپ چھوٹا ظرف لے کے گئے تھے. جتنا بڑا ظرف دریا کے پاس لے کے جاؤ گے، دریا تمہارے ظرف کے مطابق عطا کرے گا. چھوٹا ظرف لے کے جاؤ گے، دریا کا کام دینا ہے، دریا بخل نہیں کرے گا. فیاضی ہے، جود ہے، سقا ہے، بذل ہے، بخشش ہے. اور اگر وہ آل محمد کا دریائے بذل و بخشش ہو تو کیا کہنے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. یہ تو ایسا دریا ہے کہ سائل آتا ہے مولا کے پاس تو مولا کہتے ہیں قمبر ذرا اونٹ پر جو در حقیقت پوٹلی رکھی ہے اس میں سے اس کو نکال کے دے دے. کہتا ہے مولا اونٹ در حقیقت قطار میں ہے، کہ قطار دے دے. کہا قطار جو ہے پوری سب میں ہے، اس کی رسی میرے پاس ہے. اب قبل اس کے کہ علی کہتے کہ تو بھی چلا جا، سلمان اپنے ہاتھوں سے رسی چھوڑ کے الگ ہو گیا کہ آج علی کا جود جوبن پر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اپنی غلامی سے مجھے بھی راہ خدا میں دے دے. یہ ہے علی کا جود، یہ ہے علی کا بخشش، یہ ہے علی کا بذل، یہ ہے علی کی بخشش. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو یہ دیکھیں ظرفیت کیا لے کے جا رہے ہیں اہل بیت، کیا مانگنے جا رہے ہیں. دنیا مانگنے جا رہے ہیں، آخرت مانگنے جا رہے ہیں. بس روح مسلسل سفر میں ہے، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. تمہارا ہر قدم، تمہارا ہر سانس، مولا کائنات کہہ رہے ہیں یہ جنت کی طرف بڑھ رہا ہے یا جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے. تم یہ دیکھو تم کہاں قدم بڑھے. زینت وہ اختیار کرو جو تمہیں جنت تک لے جائے، وہ زینت اختیار نہ کرو جو دنیا تک رہ جائے. کیونکہ ہمارا موضوع کیا ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. جو لوگ لیٹ آئے ہیں ان کے لیے بتا دوں کہ ایک دنیا کی زینت ہے جو ستاروں سے ہے، اور ایک مومن کی زینت ہے جو ذکر علی ہے. اب ذکر علی کی ہم گفتگو، جو مجلس کیا ہے، زینت کیا ہے، ذکر علی کیا، یاد دہانی کیا ہے. اب آخری نقطہ دے رہا ہوں، اس کے بعد مجلس تمام ہو جائے گی. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. علی کے ذکر سے زینت ہو. زینت روح کے لیے ہے، روح مسلسل سفر میں ہے. دل کا ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، پہلی محرم سے آپ حسین کے سفینے میں سفر کر رہے ہیں. پہلی محرم سے آپ، میں اس سال کی بات کروں، ویسے تو
کوئی 40 سال سے کوئی 50 سال سے امام حسین کے سفینے میں سوار ہیں. تو اس محرم سے لے کہ اس سفر میں کتنا آگے بڑھے. اور یہ جو سفینہ امام حسین کا کہاں جا رہا ہے؟ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی جانب. امام کے ظہور کی جانب لے جا رہا ہے امام حسین کا سفینہ. عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ اپنے امام وقت کے لیے تیار رہو. وہ جو پردہ غیب میں بیٹھا ہے کہ امام حسین کے قاتلوں کا انتقام لوں، زیارت عاشورہ بھری پڑی ہے تولا تبرہ سے، امام حسین کے خون کی خونخواہی کے نعروں سے کہ امام زمانہ آئیں گے جو امام منصور ہوا کہ انتقام لیں گے. تو اس مجلس کا، ماتم کا، مرثیے کا، تابوت کا، زلزلے کا، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ امام زمانہ کے لیے تیاری کرو. امام حسین کا سفینہ کہاں لے جا رہا ہے؟ تو میں کتنا تیار ہوا، میری روح میں کتنی اخلاقی بلندی آئی، مجھے یہ دیکھنا ہے. ذکر علی و علی کا ذکر نور ہے. اور جو نور ہے تو نور کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ نور کی خاصیت یہ ہوتی ہے جتنا آپ نور کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنا آپ کا وجود نورانی ہوتا چلا جائے گا اور تاریکیاں دم گھٹنے لگیں گی، تاریکیاں دم توڑنے لگیں گی. علی اگر نور ہے عزیزان گرامی تو جتنا علی کے قریب جاؤ گے گناہ کی ظلمت دم توڑنے لگے گی، تمہارا وجود نور علی سے منور ہوتا چلا جائے گا. لہذا نوجوان بھی دیکھیں، بزرگ بھی دیکھیں، خواتین بھی دیکھیں، مائیں بہنیں بھی دیکھیں، سب لازم ضروری میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کہ کتنا سفر کیا ہے ذکر علی کے سائے میں. پہلی محرم سے آج 28 محرم ہو گئی، 28 دن ہو گئے، مہینہ پورا ہونے کو ہے. گناہ میرے کم ہوئے نہیں ہوئے، میری بد اخلاقی کم ہوئی نہیں ہوئے. نوجوانوں، تم نے اپنے ماں باپ کو کہیں ستایا تو نہیں، آنکھوں میں آنسو لے کے تو نہیں آئے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زوج اور شوہر جو ہیں ان کے اخلاق اور کردار جو ہیں وہ اہل بیت کی اور حدیث قصہ کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو؟ یہ ہے زینت و مجالس کو زینت و یدی، زندگی کو زینت و عزیزان گرامی. 2 واقعے عرض کروں گا اور مجلس یہیں سے متصل کر دوں گا. ایک عالم تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا. بس زینت کیا ہے؟ زینت روح کی زینت ہے. ہمیں اہل بیت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے امام زمانہ کے لیے، اور سب بہت نازک دور سے گزرے ہیں. تشیع کو داخلی طور پر بہت متحد ہونے کی ضرورت ہے. کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسی لوز ٹاکنگ، کوئی ایسا منفی کلمہ کہ جس سے مکتب پہ آنچ آئے، مکتب پہ انگلی اٹھے، شرن درست نہیں ہے. علماء کو فقہاء کا فتویٰ موجود ہے. اسی لیے تو چھٹے امام نے کہا تھا چونکہ موضوع زینت ہے، لہذا یہ حدیث بھی سنا دوں، ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ہمارے لیے نیک نامی کا باعث بننا، ہمارے لیے شرم کا باعث نہ بننا. لہذا ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، ہمارے کوئی ایسی گفتگو تو نہیں ہو رہی ہے. اس لیے کہ ایک شخص کی وجہ سے پورے مکتب پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے. ایک شخص کی وجہ سے، لوز ٹاکنگ کی وجہ سے پورے مکتب پر نعوذ باللہ کیچڑ اچھالی جاتی ہے. مکتب اتنا سستا ہے، امام حسین کی قربانی اتنی سستی ہے، تم چند روپوں کی خاطر، چند لفافوں کی خاطر مکتب پر کیچڑ اچھلوانے کا سبب بنو. اور لوگ کہیں کہ یہ شیعہ ہیں، یہ مسئلہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. تو بہت ضرورت ہے اس عمل کی. تو ایک عالم تھے، بس یہ میری مجلس تمام ہو کے 2 واقعہ تو یہیں سے مسائل کا متصل کر رہا ہوں. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ روح نے سفر کرنا ہے. یہ آل محمد کا ذکری مجلس روح کی غذا ہے عزیزان گرامی. لہذا ہم نے سفر کرنا ہے آل محمد کے ساتھ. عالم نے خواب میں دیکھا، اور یہ استاد علی ایک بہت بڑے ذاکر ہیں ایران کے، حوض علم قم کے، ان سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے انسٹاگرام پر، اور میں نے وہاں سے نقل کر رہا ہوں. اور یہ بتانے کے لیے انسٹاگرام پہ سنا ہے کہ میں فالو کرتا ہوں اچھے علماء کو، تاکہ وہاں سے جو واقعات ملے وہ آپ کو بتاؤں. اس لیے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہی ٹیکنالوجی آپ کو گمراہ بھی کر سکتی، یہی ٹیکنالوجی آپ کو مدد بھی کر سکتی کہ آپ اچھی بات سن سکیں، مولا کا ذکر سن سکیں. کہتے ہیں عالم نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا تھا حرم میں، ایک نوجوان آیا باب القبلہ سے، اور اس نے جھک کر امام کو سلام پیش کیا. امام حسین اپنی زری سے باہر نکل کر آئے اور اس کو مسکرا کے جواب دیا. جب امام نے مسکرا کے جواب دیا تو یہ نوجوان مسکرانے لگا. عالم کی آنکھ کھل گئی، عالم کی آنکھ کھل گئی. یہ دوڑ کے پہنچے سیدھے امام حسین کے حرم میں. یقیناً کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے. جب یہ خواب دیکھا ہے، بیٹھ گئے صحن میں، کیا ہونے والا ہے. دیکھا ایک نوجوان آ رہا ہے، غور سے دیکھا یہ وہی نوجوان ہے جس کو بھی خواب میں دیکھا. اس نے زری کے باہر جو اب تو کورڈ ہو گئی نا، صحن میں جھک کے مولا کو سلام پیش کیا، زیارت پڑھی، سلام پیش کیا. تھوڑی دیر میں پھر دیکھا کہ نوجوان دوبارہ مسکرا کے اس طرح سر ہلا رہا ہے. اب عالم کہہ رہے میں نہیں دیکھ رہا کہ امام حسین آئے، لیکن میں سمجھ گیا یہ وہی خواب ہے. مولا آئے ہیں اور مولا نے اس کو جواب دیا، یہ مسکرا رہا ہے. جب یہ جانے لگا میں نے اس کا دامن پکڑ لیا. بتا یہ کیا ماجرا ہے، کیوں امام حسین تیرا استقبال کرنا ہے؟ نوجوان بچوں کے لیے ایک میسیج دے کے جا رہا ہوں.
یہ جو میں نے کہا روح نے سفر کرنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں بیٹا ماں باپ کو ناراض کر کے تم در حقیقت مجلس عزا میں آ رہے ہو، ماں کی آنکھوں میں آنسو کا سبب بن رہے ہو، باپ کو ناراض کر رہے ہو، روح کے ساتھ سفر کرنا ہے، ذکر علی کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ کہا کہ اب تم نے پوچھ لیا تو بتا دیتا ہوں، تم محرم ہو اور تمہیں چونکہ پتہ ہے لہذا تمہیں بتا رہا ہوں۔ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں ہمیشہ ان دونوں کو ساتھ لاتا تھا زیارت کے لیے۔ کربلا سے باہر میں 5-6 کلومیٹر باہر رہتا ہوں، لیکن اب مرکب جو سواری تھی کمزور ہو گئی، اب ہفتے میں ایک دفعہ ماں کو لاتا ہوں، ایک دفعہ باپ کو لاتا ہوں۔ آج جو تھی وہ باپ کی نوبت تھی، باپ کو نہلایا دھلایا کپڑے بدلا کہ مرکب میں سوار کروں لے کے کربلا چلوں۔ میں نے دیکھا ماں رو رہی ہے، پوچھا ماں کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ بیٹا میرا تو بھی دل چاہ رہا ہے میں بھی کربلا جاؤں۔ ماں آج تو تیری باری نہیں ہے، آج تو باپ کی باری ہے، بابا کی باری ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ۔ ماں رونے لگی، بیٹا اگلے ہفتہ کس نے دیکھا؟ مجھے بھی لے چل۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے گئے نوجوان سے۔ اس کا ماں ٹھیک رو نہیں گریا نہیں کر، تیری آنکھ میں آنسو قبول نہیں ہے، بابا کو مرکب پہ لے کے جاؤں گا، تجھے اپنی پیٹھ پر اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ کہتے میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ اٹھایا، 5-6 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا، تھکتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، سانس کھل جاتا تھا، پھر کھڑا ہوتا پھر چلتا تھا، یہاں تک کہ مولا کے دربار میں پہنچا۔ اور مولا نے جب میں نے سلام کیا تو مولا نے ماں کی خدمت کے عوض خود آ کر میرے سلام کا جواب دیا۔ خود سونا میں نے اپنے کانوں سے۔ بہت بڑی سعادت، یہ ہے روح کا سفر، والدین کی عظمت، والدین کی خدمت۔ دوسرا واقعہ جو ادارۃ المفقودین، گمشدہ کا جو ادارہ ہے، وہاں پر جو معمولاً کام کرتے بھئی فلاں شخص گم ہو گیا ہے، تو وہاں آپ جائیں تو بڑے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں۔ کئی واقعات میرے ساتھ بھی ہوئے، لیکن بہرحال میں ان کو نہیں سنا رہا، وہ سنا رہا ہوں کہ جو میں نے سنا ہے عالم دین سے، استاد پناہیان کی زبانی نقل کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب پہنچے تو ہم نے ادارے مفقودین سے کہا بھائی آپ کوئی واقعہ بتائیے، کہ واقعات اتنے ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کوئی ایسا انوکھا واقعہ بتائیے۔ انہوں نے کہا انوکھا واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی میرے 2 ماہ کا بچہ گم ہو گیا ہے 4 دن سے، 4 دن سے میرا 2 ماہ کا بچہ گم ہو گیا، شیر خوار بچہ 2 ماہ کا۔ بھائی کیسے گم ہو گیا؟ جناب وہ اپنی نانی کی گود میں تھا، نانی ویل چیئر پہ تھی، بس وہاں تو سیکنڈز کی دیر ہوتی، آپ تھوڑا سا موڑے، اتنے لوگ ہوتے پتہ نہیں چلتا کون کہاں گیا، اسی طرح لوگ گم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کیا ہوا کہ بس اس کے بعد جو ہے کسی نے کہا میں مدد کرتا ہوں تمہاری، بچے کو مجھے دو، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں خالی ہاتھ مڑ کے دیکھا تھا، نہ وہ شخص موجود ہے نہ وہ ویل چیئر موجود ہے، عجیب مسئلہ، گم ہو گئے۔ اب یہ بیچاری روئے چلائے چیخے، میرا بچہ، میرا 2 مہینے کا بچہ بھوک سے مر جائے گا۔ خیر اعلان کرایا، اس کو کہا کہ تم ایسا کرو حرم پہنچو، یہاں کوئی گم نہیں ہوتا، جو حسین کی راہ میں آ جاتا ہے وہ کبھی کھوتا نہیں ہے، اس لیے کہ اسے تو اب راستہ مل گیا ہے زندگی کا۔ ادارہ مفقودین پہنچے، میں اعلان کرا دیا، 2 دن 3 دن 4 دن کوئی عطا پتہ نہیں۔ اب یہ ٹیم جو تھی مترجم کے ساتھ اس کو لے کے چلتی تھی، آج دکھاؤ آج دکھاؤ آج دیکھو، یہاں چلے جاؤ یہاں چلے جاؤ، یہاں اعلان کرا دو۔ آخر میں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ایک عراقی عورت روزے کی طرف منہ کر کے کسی بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ذہن میں آیا کہ اس کا بچہ تو نہیں۔ اچانک سے اسی کی عورت کے پیچھے ویل چیئر رکھی تھی۔ اچھا انہوں نے کہا بھائی تم اپنی ماں اور بچے کی نانی کا کوئی فون نمبر ہے؟ فون نمبر دے تو ہم اسے کال کر کے بلا لیں۔ کہا کہ فون نہیں ہے۔ کہا کہ اس کا نام بتاؤ۔ کہا کہ میری ماں جو ہے، یعنی جس عورت کا بچہ گم ہوا ہے، اس نے کہا کہ میری ماں گونگی بھی ہے اور بہری بھی ہے۔ اور مصیبت بھائی کیسے تلاش کی، گونگی بہری اور نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے، کیسے اعلان کریں گے؟ خیر چلے اس کو لے کر آئے۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک عورت بچے کو شیر دے رہی ہے، اور اس نے جو ہے فوراً جو مترجم تھا اس نے کہا کہ یہ ویل چیئر ہے۔ تو اس نے کہا یہ دیکھو تمہاری ماں کی ویل چیئر تو نہیں ہے۔ اب بچے کی طرف دھیان ہٹ کے ویل چیئر کی طرف چلا گیا۔ اب اتنی دیر میں وہ عورت جو تھی بچے کو دودھ پلا چکی، اور بچے کو مثلا جس میں بچے کو ہضم کرواتے نا کھانا دودھ، تو اس طرح اس کو مثلا سہلا رہی تھی، اٹھا رہی تھی ہوا میں۔ تو اس عورت نے دیکھا کہ یہ ہے میرا بچہ، یہ ہے میرا بچہ، اور لوٹ کر لپک کے اس عراقی عورت کے پاس گئی اور اس کو جو ہے اپنی گود میں لے لیا۔
مترجم نے پوچھا اس عراقی عورت سے بتاؤ کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ میں بچوں کو دودھ پلاتی ہوں، 4 دن پہلے مولا عباس میرے خواب میں آئے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اے مومنہ تم بچوں کو دودھ پلاتی ہے نا، دیکھ 2 مہینے کا مہمان آنے والا ہے، دیکھو کوئی بھوکا نہیں رہ جائے۔ اللہ، یہ ہے ابو الفضل العباس، قربان جاؤں مولا تیرے نام کے، میری 1000 زندگی ہوں مولا تجھ کو قربان۔ کہا کہ خواب میں دیکھا اور کہا مولا نے کہا جاؤ حرم، خود بخود تمہیں بچہ مل جائے گا۔ میں آ کے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی پریشان تھی کہ اتنی دیر میں دیکھا یہ بوڑھی عورت اور اس کے ساتھ بچہ، میں اس کو گھر لے جاتی، نہلاتی دھلاتی، شیر دیتی، والدہ کی خدمت کرتی، اس بچے کی دانے کی، اور دن میں یہاں کے بیٹھ جاتی، اور آج الحمدللہ تم یہاں پر مل گئے ہو، مجھے شکر ادا کرتی ہوں۔ اے ابو الفضل عباس، اے بچھڑے ہوں کو ملانے والے، مولا ہم بھی کھو گئے ہیں، ہم نے بھی حسین کا راستہ کھو دیا ہے مولا، مولا ہمارا ہاتھ بھی تھام لو، مولا ہمیں بھی حسین کے حق کی در تک پہنچا دو، مولا ہم نے امام زمانہ کو کھو دیا ہے، مولا ہم امام زمانہ کو فراموش کر گئے ہیں، اے مولا عباس ہماری مدد کرو، بس مددارو۔ آج تذکرہ ہے سید سجاد کا، 72 کو کھو کر کربلا میں آ رہا ہے، سید الساجدین 72 کو کھو کے آیا ہے۔ قلب کا کیا عالم ہوگا امام سجاد، کس طرح دکھی دل کے ساتھ سید سجاد نے یہ سفر۔ اصل امام کی امامت کا آغاز ہی مصائب و آلام سے ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا جملہ جو غشی کے بعد میرے امام نے سنا جناب زینب کا جملہ تھا، بیٹا سید سجاد جل جائیں یا مر جائیں، خیام میں آگ لگی ہے۔ اللہ، مصائب کے دریا میں امام سجاد کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ ہے امامت کا دوسرا بڑا مرحلہ، کیا؟ شام غریباں۔ ابھی سید سجاد کو پیٹھ پہ اٹھا کے بچا کے لائی ہیں زینب، اب جب بیویاں نکلی ہیں خیموں سے تو اشقیاء نے چاروں طرف سے حملہ شروع کر دیا، ارے نیزے کی انیوں سے چادروں کو چھیننا شروع کیا۔ کوئی بیوی ایسی نہیں تھی شام غریباں میں ارے جس کا سر نیزے کی انیوں سے زخمی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جناب سکینہ کو ایک دفعہ جب نیند سے بیدار ہوئی، فوراً جناب سکینہ نے اپنے سر پر اپنی عادت کے مطابق ہاتھ رکھا، کہا پھوپھی اماں میرے سر پہ چادر نہیں ہے، سر پر رہنا ہے۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سکینہ تیری پھوپھی بھی سر پر رہنا ہے۔ اجرکم اللہ، یہ ہے مصائب کا آغاز۔ عزیزانو، آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثاء کو آنے میں دیر ہو تو میت سرخانے میں رکھ دی جاتی ہے، 2 دن 3 دن جتنا بھی وقت لگے۔ اب آپ بستر پہ لیٹتے ہیں، نیند نہیں آتی، کھانا لایا جاتا ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا۔ ادھر جب ایک عام مومن کا یہ حال ہے، چونکہ دفنایا نہیں ہے نا، لہذا بستر پہ لیٹتے ہیں، نیند نہیں آتی، کھانا سامنے آتا ہے، بھوک نہیں لگتی، بھوک اڑ جاتی ہے۔ ذرا تصور کرو جوانان جنت کے سردار کا جنازہ اپنے سامنے بے گور و کفن چھوڑ کے بیٹا جا رہا ہے۔ یہ ہے سید سجاد۔ اصل دل کا عالم جان سکتے ہیں، کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا سوائے امام وقت کے کہ سید سجاد کا قلب کے کیا عالم ہوگا۔ بس ایک دفعہ جب اونٹ گزرنے لگے نا، عزیزان گرامی، شام غریبہ تھی نا، تو شام غریبہ رات کی تاریکی تھی، بیویوں کو نہیں پتا تھا۔ اب جب صبح کو سورج طلوع ہوا تو روایت کہتی، مقاتل کہتے بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ اس کے بعد جب اونٹوں پہ سوار کرا دیا، ایک دفعہ جب اونٹ کی بلندی سے بکھرے ہوئے لاشیں دیکھے، ارے سید سجاد نے دیکھا حسین ابن علی کا لاشا پامال شدہ، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ جناب زینب آگے بڑھی، بیٹا سید سجاد اپنے آپ کو سنبھالا دو، یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں ارے آدھا کے لاشیں دفن ہو، ارے میرے بابا کا لاشا۔
اجرکم علی اللہ. عزیزانو رونے میں شرم محسوس نہ کرنا. رونا نہ آئے سر کو جھکا لینا. ہائے حسین کہہ لینا, ہائے مظلوم کہہ لینا, تاکہ رونے والوں میں, رونے کی صورت بنانے والوں میں, ہائے حسین کہنے والوں میں تمہارا نام لکھ دیا جائے. بس عزیزانو یہ ہے چوتھا امام. یہی وجہ ہے اتنے مصائب دیکھنے کے بعد بھی سید سجاد سے کوئی پوچھتا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں دیکھے؟ عزیزان کریم 72 کے زخموں سے کلیجہ چھلی ہے. ان 72 میں آل ہاشم کے جمع الگ ہیں. علی اکبر کے سینے میں برچی کا لگنا قیامت سے کم نہیں تھا. عباس کی شہادت قیامت سے کم نہیں تھی. اور محمد کے جنازے کا آنا, زینب کا سجدہ کرنا قیامت سے کم نہیں تھا. قاسم کے بیٹے قاسم کا لاشا پامال شدہ آیا, ام فرما نے سلام دی, قیامت سے کم نہیں تھا. مگر امام نے کسی کا تذکرہ نہیں کیا. امام حسین پر سب سے بڑی قیامت کی شہادت علی اصغر کی شہادت تھی. امام سجاد نے ذکر نہیں کیا. بس ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ رکھا, غیرت مند امام نے سر کو جھکایا, روتے ہوئے کہا الشام الشام الشام. ارے 700 کرسی نشینوں کا مجمع, ارے نبی زادیاں بے مقلا و چادر. اجرکم علی اللہ. نبی زادیاں بے مقنا ہو چادر. صرف یہ نہیں, ہم شرابی زانیوں کمینوں پس کے سامنے ترک لیلن کے غلاموں کی طرح کھڑے تھے. ارے ہمیں ایسی ایسی جگہوں سے گزارا گیا. امام کا دل اور کلیجہ خون تھا. سید سجاد تقریباً 40 سال گریہ کرتے رہے. عزادارو پانی لایا جاتا امام گریہ کرتے, کھانا لایا جاتا امام گریہ کرتا, نماز کے لیے وضو کرنے کھڑے ہوتے گریہ کرتے. یہ ہے سید سجاد کا عالم نہال نے کہا مولا کب تک روئیں گے؟ مولا نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. قرآن پڑھا ہے نا, یعقوب کے 12 فرزندوں میں سے ایک بیٹا گم ہو گیا تھا. پتا تھا علم نبوت سے کہ بیٹا موجود ہے, زندہ ہے, لیکن آنکھوں کے سامنے نہیں تھا. فراق یوسف میں یعقوب اتنا گریہ کرے کہ آنکھوں کی بینائی چلی جائے, اور میرے 18 جوانوں کو میرے 18 جوانوں کو ارے ایک دن میں میری آنکھوں کے سامنے تہتے کر دیا جائے اور میں گریہ نہ کروں. راوی کہتا ہے مولا کیا شہادت آپ کا ورثہ نہیں ہے؟ مولا نے کہا شہادت ہمارا ورثہ ہے, مگر کیا نبی زادیوں کے ساتھ کھلے سر بازاروں میں جانا؟ عزادارو یہی وہ جملہ ہے جس کو زیارت الہیہ میں میرا وقت کا امام یاد کر کے روتا ہے. میرا سلام ہو ان بیویوں پر جنہیں کھلے سر درباروں بازاروں میں پھیلایا گیا. عزادارو بس آخری لمحہ آ گیا. امام 40 سال گریہ کرتا رہا. آخری وقت آیا امام کا, زہر دیا ہے. عزادارو زہر جب بدن میں داخل ہوتا ہے نا, پہلے بہت زور سے حملہ کرتا ہے, جیسے جیسے خون میں سرایت کرتا چلا جاتا ہے. در حقیقت خون کو متاثر کرتا ہے, اور جہاں جہاں خون جاتا ہے وہاں تڑپاتا رہتا ہے. پیاس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. امام سجاد کا آخری وقت آ گیا. اس ملعون نے امام کو زہر دے کے شہید کیا. آخری وقت میں امام نے محمد باقر کو بلایا, راز امامت ودیعت فرمائے, اور کہا بیٹا ہمیں پلنگ سے اٹھا کر تم زمین پہ لٹا دو. امام باقر نے کہا بابا آپ کا بدن بہت زخمی ہے, آپ سے زمین کی سختی برداشت نہ ہوگی. کہا کہ نہیں بیٹا میں چاہتا ہوں. عزادارو ایک دفعہ امام باقر نے دری بچھائی, چادر بچھائی, کہا کہ نہیں بیٹا دری اور چادر ہٹا دو, مجھے خاک پہ لٹا دو. شاید امام باقر نے سوال کہ بابا اس زمین پہ لیٹنے کی وجہ کیا ہے؟ امام نے شاید کہا ہو ارے بیٹا تجھے نہیں پتا, تو بہت چھوٹا تھا. ارے مجھے میری نگاہوں کے سامنے وہ منظر یاد آ جاتا ہے. ارے جب خاک پر حسین کا بے سر
اجرکم اللہ. شاید امام سجاد چاہتے ہیں میں بھی بابا کی طرح میں اپنے بابا کی طرح جانوں. بس عزادارو امام کے جسم اطہر کو زمین پہ لٹانا تھا خاک پر. ایک دفعہ امام نے آنکھیں بند کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے 72 کا عزادار اٹھ گیا. ارے زینب کا غمخوار چلا گیا. ارے 72 کا ماتم کرنے والا اٹھ گیا. ایک کوہرام بپا ہو گیا. عزادارو 3 شخصیات ایسی ہیں جو غسل دیتے وقت بہت انہوں نے گریہ کیا ہے. ایک مولا کائنات ہیں جنہوں نے غسل دیتے وقت بہت گریہ کیا تھا. جناب زہرا کو غسل دے رہے تھے. ایک دفعہ ظرف آب رکھ کر علی نے چیخ ماری ہائے زہرا تیری ٹوٹی ہوئی پسلیاں. اس کے بعد ایک اور چیخ بلند ہوئی تھی مولا کی. جب غسل دے کے فارغ ہوئے جناب زینب نے بابا کا دامن تھام لیا. کہا بابا یہ دوسری چیخ کس چیز کی تھی؟ یہ کس وجہ سے گریہ کیا تھا؟ امیر المومنین نے کہا عزادارو ہمیں مولا کہتے ہیں بیٹا ارے قنفذ کے تازیانے کا نیل ارے فاطمہ کے جسم پر آج تک موجود ہے. یہ پہلی شخصیت ہے جو غسل دیتے ہوئے رو رہی تھی. دوسری شخصیت امام سجاد کی ہے جو سکینہ کے جنازے کے وقت رو رہے تھے. اور تیسری شخصیت امام باقر کی ہے. عزادارو ارے کیا دیکھا امام باقر نے؟ ارے جب کرتا ہٹایا ارے پیٹھ زخمی وہ توق خاردار جو کئی مہینوں تک امام کے گلے میں رہا. ارے اس کے زخم آج بھی تازہ تھے. ارے محمد باقر سے برداشت نہ ہوا. ہائے بابا کہہ کر فریاد بلند کی. عزادارو بس 2 روایت ذکر کروں گا وقت پورا ہو گیا مجھے معاف کرنا. لیکن چاہتو امام کی عزاداری کا حق ادا ہو جائے. ایک دفعہ یہ قافلہ جا رہا تھا. ایک دفعہ جناب سکینہ ایک کوزے میں پانی لے کر آئیں اپنے حصے کا پانی اس لیے کہ سب کو حصے ملا کرتے تھے. جناب امام سجاد کی خدمت میں آئی اور کہا بھیا یہ پانی لے لیجئے. امام سجاد نے سکینہ کو دیکھا چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں سوکھے ہوئے لب ہیں. کہا سکینہ مجھے پیاس نہیں ہے. کہا کہ نہیں بھیا آپ کو آج پانی پلانے نہیں آئی ہے. سکینہ دیکھتی ہے بھیا جب تم دھوپ میں نکلتے ہو نا یہ جو گلے میں توق خاردار ہے یہ لوہے کا ہے آہن کا ہے یہ دھات کا ہے. جب دھوپ کی شدت اس پہ پڑتی ہے تو یہ گرم ہو جاتا ہے اور اس کی جو نوکیں ہیں تیرے گردن میں چبھتی ہیں تیرے زخموں کو اذیت دیتی ہیں. بھیا میں پانی لے کے آئی ہوں تاکہ تیرے توق خاردار پر ڈالوں تھوڑی دیر کے لیے تو یہ توق خاردار ٹھنڈا ہو جائے. اے خدا میرے بھائی کو صحت دے دے. یہ ہے سید سجاد. بس عزادارو جنازہ اٹھا کوہرام بپا ہو گیا امام سجاد کا کہ سید الساجدین اٹھ گئے زین العابدین اٹھ گئے جنازہ لے کے چلے. عزادارو ارے جنت البقیع میں دفن کیا. سب آ کے تعزیت پیش کر رہے ہوں گے محمد باقر کو. اے بیٹا صبر کرو تیرا بابا اس دنیا سے چلا گیا مگر میں ہاتھ جوڑ کے کہوں امام باقر بہت خوش نصیب ہو. ارے بابا کے چاہنے والے موجود تھے. ارے گلے لگانے والے موجود تھے. ارے تعزیت کے کلمات ادا کرنے والے موجود تھے. امام باقر بہت خوش نصیب ہو. بابا کو غسل و کفن دیا جنازہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا سپرد خاک کیا. مگر ذرا کربلا آ جانا. ارے زنجیر و ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا بیمار امام ارے جنازے پہ آیا تو لاشا بکھرا ہوا تھا. ارے حسین کا لاش الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. ہمارے ناصر ہماری بخشش ہدایت اور ہماری شفاعت کے لیے باعث قربت قرار دے. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ذکر علی ابن ابی طالب سے اپنی دین و دنیا اور ایمان و عقیدے اور عمل کو زینت دینے کی توفیق عطا فرما.
باراللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے حاضرین مجلس، بانین مجلس، سامعین مجلس کی دینی دنیاوی جات حاجت قبول فرما، جو بے اولاد ہونے اولاد صالحہ عطا فرما، جو مریض آیت اللہ انصاریہ زمرد حسین بنت الہدا اور جتنے بھی مریض مورد نظر آپ کے ذہنوں میں نام ہیں، خداوندہ بحق کے سید سجاد علیہ السلام ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ باراللہ جن کے مسکن و ملازمت کے اسباب نہیں ہیں ان کے مسکن و ملازمت کے اسباب کو مہیا فرما، قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما۔ باراللہ 40 کے راز سے کھول دے، حج کے راز سے کھول دے، خداوندہ ہمیں ہر سال 40 اور امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ باراللہ کوئی غم نہ سوائے غم حسین کے ملت کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالے فرما۔ امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، بھارت اور جتنے بھی دشمن ہیں خصوصاً آل سعود جو اس وقت پاکستان کے خلاف سازش کر مسلمانوں کو لڑانے کے لیے ان کو نیست و نابود فرما، ملت مسلمہ کو متحد فرما، پاکستان عزاداری و دین کے دشمن کو نیست و نابود فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان اور محبت محمد و آل محمد اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع